پہلے میں خان صاحب سے ملاقات کی رجحانات بتا دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 3 ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی. خان صاحب نے مجھے دیکھ کے میں نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا, کچھ خان نے گلے کیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو, تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے. اور خان نے جو ہے خان صاحب نے بیرسٹر گور صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے, تمام قیادت موجود تھی. تو خان نے جو ہے باقاعدہ طور پہ مجھے 22 اگست کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھر میں احتجاج کی ذمہ داری سونپی ہے. میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں, اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں, نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑے گی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم قوم کو نکالیں. تو خان سے بڑے ہی شیر و شکر ہوئے, بڑے آج خان اور خان نے تاکیداً کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے اور آنے کا کہا. تو لہذا اب میں انشاءاللہ البتہ ایک بات خان کی ہدایت کے تحت میں نے اپنے دل میں قیادت جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیے ہیں. میری طرف سے معافی ہے, اور آئندہ جو ہیں میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے میڈیا سے بھی میری استدعا ہے کہ میرے لیے پرابلم پیدا نہ کرے, اور نہ میں دل میں ان کے لیے کچھ رکھتا ہوں. تو لہذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہے. اچھا بھروسہ یہ بتائیے گا, جو مذاکرات آپ کے ساتھ عمران خان کے اور جو دوریاں تھیں وہ آج سارا کچھ کلیئر ہو گیا, ذرا یہ بتا دیں کہ پھر کیا پارٹی میں واپس جا رہے ہیں یا نہیں؟ پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا. میں وہ نوٹیفیکیشن جیلی تھا یار, کون سا نوٹیفیکیشن؟ وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا, شیر افضل خان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے. اور آپ اڈیالہ جیل جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں, اب آپ کی ملاقات بھی ہو گئی, اگر دوبارہ خان صاحب کے کان بھرے گئے اور اس طرح کی صورتحال ہوئی تو پھر اس پہ خان صاحب نے کہا, میں نے انہیں کہا اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا. میں نے کہا کوئی گلہ ہے آپ کو تو آپ بیرسٹر گور سے پوچھیں یا علی امین خان سے پوچھیں, اگر اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے. تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا ہے. ابھی خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیا ہے جلسے کا بھی, لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی, ملک کے موجودہ حالات اور پھر جس طرح آپ کے اوپر گرپ آ گئی ہے, کتنا مشکل ہوگا آپ لوگوں کو؟ کون سی گرپ آ گئی ہے؟ گرپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے, تو لہذا گرپ کی ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی ہے. یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا, کدھر گیا؟ وہ نکال دیا, وڑ گیا سارا کچھ. اور یہ ڈرامے تھے. میں پہلے دن سے بتا رہا تھا, خان کے ساتھ 1.5 سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا, خان اور ہماری محبت کوئی چغلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا خان میرا لیڈر تھا. میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کہ آپ کو نکال دیا, سیٹ واپس کر دیں, تو میرا جواب یہی تھا. اور آج الحمدللہ سرخرو ہوا ہوں, کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے, میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر بھر کا اثاثہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت پارٹی میں ظاہر کل کا اختلافات سامنے آ گئے ہیں. شکیل خان کے مستعفی ہونے کے بعد عاطف خان, جنید اکبر اور دیگر مشتاق غنی اس کے حق میں بول پڑے. کیا جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بظاہر اختلافات نظر آ رہے ہیں اسے ختم کرانے میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے؟ بالکل, سارے ہمارے ساتھی ہیں. آج اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. بیرسٹر گور صاحب کو خان نے واضح انسٹرکشن دی ہے کہ پارٹی میں جتنے یہ مسئلے مسائل اٹھے ہیں سب سے رجوع کرو. اور خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی گروپنگ منظور نہیں ہے, کوئی اختلافات منظور نہیں ہے, سب کو بٹھاؤ اور سب کے مسئلے مسائل, پنجاب کا بھی ذکر کیا اور کے پی کا بھی ذکر کیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے ساتھیوں کے مابین اختلافات ہیں, بیرسٹر گور صاحب ہم سب مل کے جلدی ان کو ازالہ کر دیں. صاحب کے خلاف کسی نے سازش نہیں کی, آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. آپ نے کہا شبلی فراز, عمر ایوب اور انتظار بجا, انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا. آپ خود 3 مہینے کے لیے لندن چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے. تو یہ سارا معاملہ تو تھا. میں تو 3 مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں.
آپ کو غلط فہمی ہے. میں 21 دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا, تو لندن میں نہیں جاؤں گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے. بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, پاکستان کا شہری ہوں, کون مجھے روکے گا؟ کیوں روکے گا کوئی؟ بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہے ہمیں باندھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں, میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا, ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے, تو لہذا جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنیں گے. کے پی کے پہ ہوگا یا دارالحکومت اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا رخ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکتا ہوں. آپ نے بات بھی کی اور احتجاج کے لیے آپ نے آج کہا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں احتجاج کے لیے بھی نکالوں گا. اب آپ کو بہت بڑا ٹاسک بھی مل گیا, تو یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, تو کیا ہوگا آپ کا لائے عمل کے لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا؟ بات سنیں, پاکستان کو اور پاکستان کے آئین, دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہے کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے, جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے, جو آئین شکنی ہو رہی ہے, جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں, تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے. پاکستانیوں سن لو, کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں, اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاہور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے. جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں. 22 اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا ہے, NOC نہیں دیتے ہیں, کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے. یہ آرٹیکل 16 آئین پاکستان ہمیں حق احتجاج دیتا ہے, تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے. اور اگر کسی نے پہلے NOC کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے, آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم 22 اگست کو جلسہ کریں گے. ہم نے پہلے بھی جلسے کیے, جلوس کیے, ریلیاں نکالی, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ہم پھر پرامن رہیں گے. لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی, پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کو دعوت ہوگی. اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم منہ یا پیٹ کر کے بھاگیں گے. جلسہ کریں گے. یہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں, یہ گرفتاریاں کرتے ہیں, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہمت سے, حوصلے سے اور جرأت سے قوم کو نکلنا ہوگا. افضل صاحب, آپ غیر حاضر ہیں, سوابی میں بھی جلسہ ہوا, لیکن آپ کی جو پارٹی کی عادت ہے ان پہ الزام ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جائے. آپ صرف جلسے کریں گے یا کوئی پلان لے کے آئیں تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے؟ دیکھیں, جلسے, جلوس, اسٹریٹجی وہ اب ہم بنائیں گے, کیونکہ کل کلاں کو اگر کوئی 9 مئی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نہ درا جائے کہ خان کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے کسی 9 مئی کے. گردن اتارنی ہے تو ہماری اتارو, کیونکہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ میں بناؤں گا, اور نہ میں خان سے اس کی اجازت لوں گا, کیونکہ کل کلا کو کہے گا کہ خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جناب پنجاب میں یہ کرنا ہے. نہ کوئی ہم جلاؤ گراؤ کریں گے, ہم آئین کا استعمال کریں گے. اس کے نتیجے میں ہم پہ اگر ظلم, تشدد یا جبر ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا اس کا میں جواب دوں گا. پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جنرل فیض خواب میں ہوا ہوگا, وہ عملی دنیا میں نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ. پہلے اسٹریٹجی بنائی تھی پنجاب جانے کی, اس وقت بھی آپ کو روک دیا گیا, تو آج جب پنجاب میں ہم جا رہے ہیں, اسٹریٹجی یہ ہے, پاکستان بھر کے سوشل میڈیا وارئر کو کہنا چاہتا ہوں, اب مومنٹم بنائیں. پاکستانیوں کو آپ نے تحرک دینا ہے, لوگوں میں محبت ملک کی جگانی ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. پاکستانی نکلیں گے تو ہمارے بچے, ہماری آنے والے نسلیں, ان کا مستقبل سنورے گا. تو لہذا سوشل میڈیا کے تمام کارکنوں سے میری اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہم تحریک بنائیں گے, مومنٹم بنائیں گے, اور جب اعلان ہوگا چیلنج کر کے کہتا ہوں پورا پاکستان دیکھے گا, پورا پاکستان نکلے گا انشاءاللہ. ہم طلبہ, کسان, وکلاء سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, مینارٹیز سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیں, یہ جدوجہد پاکستان کے لیے ہے اور انشاءاللہ نکلیں گے. ہم تنگ ہو گئے ہیں اس گھٹن کے ماحول میں. یہ جو پاکستان پہ
तागूत जबर ज़ुल्म और यजीद ने ये डेरा जमाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अवाम के एक दफ़ा निकलने की देर है। आप देखेंगे कि ये लंगूट के ऐसे भागेंगे कि इनकी गर्द भी आपको नज़र नहीं आएगी। पहले मैं खान साहब से मुलाकात की रुदात बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया, और इसके बाद जो है खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। और खान ने जो है, खान साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब और नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद थे, तमाम क़यादत मौजूद थी। तो खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम ज़िम्मेदारी सौंपी है, और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैंने खान को बताया कि कौम निकलने के लिए तैयार हैं, और बस आप ज़िम्मेदारी मुझे दे दें, नताइज जो भी होंगे वो ज़िम्मेदारी हम पे पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए हम कौम को निकालें। तो खान से बड़े ही शीर व शक्र हुए, बड़े आज खान, और खान ने ताकीदन कहा कि आप क्यों नहीं आते थे, और आने का कहा। तो लिहाजा अब मैं इंशाअल्लाह अलबत्ता एक बात, खान की हिदायत के तहत मैंने अपने दिल में क़यादत जो इख्तिलाफात थे सब मैंने ख़त्म कर दिए हैं। मेरी तरफ से माफ़ी है, और आइंदा जो है मीडिया पे क़यादत के हवाले से मीडिया से भी मेरी इस्तदा है कि मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा न करे, और न मैं दिल में उनके लिए कुछ रखता हूँ। तो लिहाजा बात आज खान के बात करने के साथ ही ख़त्म हो गई है। अच्छा भरोसा ये बताइएगा, जो मुज़ाकरा आपके साथ इमरान खान के और जो दूरियां थी वो आज सारा कुछ क्लियर हो गया, ज़रा ये बता दें कि फिर क्या आप पार्टी में वापस जा रहे हैं या नहीं? पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था। मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? वो तो मैंने पहले भी कहा था, शेर अफजल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और ये बताइएगा कि आप अडियाला जेल जाने से पहले आपने कहा था कि कुछ लोगों ने खान साहब के कान भरे हैं। अब आपकी मुलाकात भी हो गई, अगर दोबारा खान साहब के कान भरे गए और इस तरह की सूरत हाल हुई तो फिर उस पे खान साहब ने कहा, मैंने उन्हें कहा, और खान साहब ने फिर इत्तेफाक किया। मैंने कहा कोई गिला है आपको तो आप बैरिस्टर गौर से पूछें या अली अमीन खान से पूछें, अगर, और फिर इसकी तहकीक करें ताकि पता चले कि कोई झूठ मूठ की बात है या सच्ची बात है। तो खान साहब ने इस पे इत्तेफाक किया है। अभी खान साहब ने आपको टास्क दिया है जलसे का भी, लोगों को बाहर निकालने का भी, मुल्क के मौजूदा हालात और फिर जिस तरह आपके ऊपर ग्रिप आ गई है, कितना मुश्किल होगा आप लोगों को? कौन सी ग्रिप आ गई है? ग्रिप हमने कभी मानी ही नहीं है, तो लिहाजा ग्रिप की हमने कभी परवाह ही नहीं की है। ये जो सारा मीडिया लगा हुआ था, निकाल दिया, किधर गया? वो निकाल दिया, बढ़ गया सारा कुछ। और ये ड्रामे थे। मैं पहले दिन से बता रहा था, खान के साथ 1.5 साल तक मैं इतना ज्यादा मिला हूँ कि मुझे पता है ना, खान और हमारी मोहब्बत कोई चुगलियों से दूर नहीं कर सकता है। तो लिहाजा खान मेरा लीडर था। मैंने उस वक्त भी कहा जब मुझे कहा गया कि आपको निकाल दिया, सीट वापस कर दे, तो मेरा जवाब यही था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ, क्योंकि खान ने आज जो इज़्ज़त प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का असासा है। अच्छा ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पार्टी में ज़ाहिर खुलकर इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। शकील खान के मुस्ताफ़ी होने के बाद आतिफ खान, जुनैद अकबर और दीगर मुश्ताक गनी उसके हक में बोल पड़े। क्या जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो बज़ाहिर इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं उसे ख़त्म कराने में भी आप अपना किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल, सारे हमारे साथी हैं। आज इस पे भी डिस्कशन हुई। बैरिस्टर गौर साहब को खान ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शन दी है कि पार्टी में जितने ये मसले मसाइल उठे हैं सबसे रजू करो, और खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई ग्रुपिंग मंजूर नहीं है, कोई इख्तिलाफात मंजूर नहीं है, सबको बिठाओ और सबके मसले मसाइल, पंजाब का भी जिक्र किया और केपी का भी जिक्र किया। तो इंशाल्लाह जो हमारे साथियों के माबेन इख्तिलाफात हैं, बैरिस्टर गौर साहब हम सब मिल के जल्दी उनको अजाला कर देंगे। साहब के खिलाफ किसी ने साजिश नहीं की,
آپ کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. آپ نے کہا شبلی فراز, عمر ایوب اور انتظار بجا تھا. انہوں نے سازش کر کے آپ کو پارٹی سے نکلوایا. آپ خود 3 مہینے کے لیے لندن چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے. تو یہ سارا معاملہ تو تھا. میں تو 3 مہینے کے لیے نہیں گیا ہوں, آپ کو غلط فہمی ہے. میں 21 دن لندن میں رہا ہوں اور آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا, تو لندن میں نہیں جاؤں گا. اس پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ لندن کیوں جاتا ہے. بھائی میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, پاکستان کا شہری ہوں, کون مجھے روکے گا؟ کیوں روکے گا کوئی؟ بھائی ہم بکری تو نہیں ہیں کہ کنڈی سے جو ہے ہمیں باندھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں, میں نے ابھی آپ سب کو عرض کیا, ایک اختلافات تھے جو آج سے ختم ہو گئے, تو لہذا جو بھی مسئلے مسائل تھے میرے منہ سے ان لوگوں کے لیے آپ اب کوئی بات نہیں سنیں گے. KPK میں ہوگا یا دارالحکومت اسلام آباد میں جا کے بیٹھیں گے؟ انشاءاللہ ہم پہلے لاہور کا رخ کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک میں ہی بندہ ہوں جو لوگوں کو نکال سکتا ہوں. آپ نے بات بھی کی اور احتجاج کے لیے آپ نے آج کہا تھا کہ خان صاحب سے مجھ سے امید ہے کہ لوگوں کو میں احتجاج کے لیے بھی نکالوں گا. اب آپ کو بہت بڑا ٹاسک بھی مل گیا, تو یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو نکالنا اور پھر ظاہر ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, تو کیا ہوگا آپ کے لائے عمل کے لوگ اگر پہلی گرفتاریاں شروع ہو جائیں تو پھر کیا؟ بات سنیں, پاکستان کو اور پاکستان کے آئین, دستور اور جمہوریت کو انتہائی اشد ضروری ہے کہ پاکستانی قوم عملی مظاہرہ کریں کہ پاکستانی ملک میں جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں. یہ جو ملک میں ہو رہا ہے, جو قانون شکنیاں ہو رہی ہے, جو آئین شکنی ہو رہی ہے, جو بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں, تو لہذا اس کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کرنی ہے. پاکستانیوں سن لو, کسی کے سر پہ سینگ نہیں اٹھے ہیں, اور یہی پاکستان دیکھے گا اور آپ سب دیکھیں گے کہ ہم لاہور میں جائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں جائیں گے. جس نے گرفتار کرنا ہے کر لیں. 22 اگست کو یہاں پہ خان نے جلسہ دیا ہے, NOC نہیں دیتے ہیں, کل کے بتا رہا ہوں کہ ہم پھر بھی جلسہ کریں گے. یہ آرٹیکل 16 آئین پاکستان ہمیں حق احتجاج دیتا ہے, تو لہذا یہ ہمارا ملک ہے. اور اگر کسی نے پہلے NOC کی بات کی ہے یا تصادم سے بچنے کی بات کی ہے, آج میں کل کے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم 22 اگست کو جلسہ کریں گے. ہم نے پہلے بھی جلسے کیے, جلوس کیے, ریلیاں نکالی, ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. ہم پھر پرامن رہیں گے. لیکن اگر کسی نے ہمارے جلسے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی, پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کو دعوت ہوگی. اور اس طرح نہیں ہے کہ اب ہم منہ یا پیٹ کر کے بھاگیں گے. جلسہ کریں گے. یہ ٹیئر گیس چلاتے ہیں, یہ گرفتاریاں کرتے ہیں, کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ہمت سے, حوصلے سے اور جرأت سے قوم کو نکلنا ہوگا. افضل صاحب, آپ غیر حاضر ہیں, سوابی میں بھی جلسہ ہوا, لیکن آپ کی جو پارٹی کی عادت ہے ان پہ الزام ہے کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جائے. آپ صرف جلسے کریں گے یا کوئی پلان لے کے آئیں تاکہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے؟ دیکھیں, جلسے, جلوس, اسٹریٹجی وہ اب ہم بنائیں گے, کیونکہ کل کلاں کو اگر کوئی 9 مئی ہوتی ہے تو الزام خان پہ نہ ڈرا جائے کہ خان کے لیے ہم ذمہ دار ہوں گے کسی 9 مئی کے. گردن اتارنی ہے تو ہماری اتارو, کیونکہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ میں بناؤں گا, اور نہ میں خان سے اس کی اجازت لوں گا, کیونکہ کل کلا کو کہے گا کہ خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جناب پنجاب میں یہ کرنا ہے. نہ کوئی ہم جلاؤ گراؤ کریں گے, ہم آئین کا استعمال کریں گے. اس کے نتیجے میں ہم پہ اگر ظلم, تشدد یا جبر ہوتا ہے تو اس کا جو جواب ہوگا اس کا میں جواب دوں گا. پارٹی کی قیادت یا خان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جنرل فیض خواب میں ہوا ہوگا, عملی دنیا میں نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ. پہلے اسٹریٹجی بنائی تھی پنجاب جانے کی, اس وقت بھی آپ کو روک دیا گیا, تو آج جب پنجاب میں ہم جا رہے ہیں, اسٹریٹجی یہ ہے, پاکستان بھر کے سوشل میڈیا وارئر کو کہنا چاہتا ہوں, اب مومنٹم بنائیں. پاکستانیوں کو آپ نے تحرک دینا ہے, لوگوں میں محبت ملک کی جگانی ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے. پاکستانی نکلیں گے تو ہمارے بچے, ہماری آنے والے نسلیں, ان کا مستقبل سنورے گا. تو لہذا سوشل میڈیا کے تمام کارکنوں سے میری اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہم تحریک بنائیں گے, مومنٹم بنائیں گے, اور جب اعلان ہوگا
चैलेंज करके कहता हूँ पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह लीड करेंगे हाँ? तलबा की जो तहरीक है उसको भी लीड करेंगे। हम तलबा, किसान, वकला सबको खुशामदीद कहते हैं, मिनॉरिटीज सबको खुशामदीद कहते हैं। आए ये जदोजहद पाकिस्तान के लिए है और इंशाल्लाह निकलेंगे। हम तंग हो गए हैं इस घुटन के माहौल में। ये जो पाकिस्तान पे तागूत, जबर, जुल्म और यजीद ने ये डेरा जमाया हुआ है, और मैं आपको बता दूं अवाम के एक दफ़ा निकलने की देर है। आप देखेंगे कि ये लंगूट कैसे ऐसे भागेंगे कि इनकी गर्द भी आपको नजर नहीं आएगी।